میں کے الیکٹرک کے تمام جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ اور اسلام آباد سے آئے ہوئے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ یہ تین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی میٹنگ تھی. وفاقی حکومت، کے الیکٹرک اور ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے ساتھ فاروق ستار بھائی تھے، امین بھائی تھے، میں خود تھا. ہم نمائندگی کر رہے تھے کراچی کے لوگوں کی. ایشو کیا ہے میں تھوڑی سی آپ کو سیکوینس بتا دوں. پچھلے 2 ماہ کے اندر ایک دفعہ میٹنگ ہوئی پوری کے الیکٹرک کے مینجمنٹ سے خالد مقبول صدیقی بھائی کی. اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی ہے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد کے الیکٹرک کی تمام مینجمنٹ کے ساتھ، جس میں خالد مقبول بھائی بھی تھے کنوینر، فاروق ستار صاحب سے سینئر ڈپٹی کنوینر، اور میں خود موجود تھا اس میں. اس لیول پہ ایک دوسری میٹنگ ہوئی. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان آج سے 10 دن پہلے جو پچھلے دورے پہ یہاں پر آئے تھے، ہفتے بھر پہلے لاسٹ ویک، تو اس میں جو ہماری میٹنگ تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اس میں 99% جو ایشو ڈسکس ہوا ہے وہ کراچی کے لوگوں کی جو اس وقت پریشانی ہے بجلی کے حوالے سے، الیکٹریسٹی کے حوالے سے، اور جو یہاں کی انڈسٹریلسٹ کو پریشانی ہے، جو یہاں پر ایک عام انسان کو پریشانی، اس کا 99% اس میٹنگ کا جو حصہ تھا وہ کراچی کے لوگوں کی بجلی کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس کا، اور سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر بالعموم حیدرآباد سے لے کر تمام کشمور تک، اور بالخصوص کراچی اور بالعموم آل اوور دا سندھ کی بات کی، اور اس میں حیدرآباد بھی ڈیفینیٹلی جو ہے بہت اسپیسیفکلی اس کے اوپر بات ہوئی. لیکن کے الیکٹرک چونکہ جو ہے وہ کراچی الیکٹرک سپلائی ہے، تو آج کی جو گفتگو ہے اور آج جو سارا سلسلہ ہے وہ تو اسی دن وہ کراچی کے حوالے سے اسی دن وزیر اعظم صاحب نے اس دن بھی لاسٹ ہفتے کی میٹنگ میں بھی خرم دستگیر صاحب موجود تھے. تو وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت دی وفاقی وزیر صاحب کو کہ اگلے ہفتے یعنی کہ آج کے دن وہ وفاق سے آئیں ساری انفارمیشن لے کر، اور کے الیکٹرک کی آفس میں، ہیڈ آفس میں کے الیکٹرک کی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایم کیو ایم کے وفد کو بلائیں اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ان مسائل کے حل کو نکالنے کی کوشش کریں. آج کی ہماری میٹنگ اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور یہ میٹنگ ہوئی ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی ہماری. اور وفاقی وزیر صاحب کو اور ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کی اس مسائل کے اوپر ہماری آواز سنی ہے، اور وہ اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں آل دا وے فرام اسلام آباد، اور کے الیکٹرک کے مینجمنٹ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بیٹھے. اب ایشو کیا ہے، کراچی کا ایشو کیا ہے؟ پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر، سندھ کو 95% پیسے کما کر دینے والا شہر. بیسکلی تو یہ ساری لیڈ جو ہے نا، یہ سارے مسئلے کا یہ جو مسائل ہیں اس کو لیڈ کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو، جو کہ میرے صوبے کا کیپٹن ہے، اور جس کو یہ شہر جن کی حکومت کو 95% پیسے کما کر دیتا ہے. لیکن ویری انفارچونیٹلی، بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمیں صوبائی حکومت کا کوئی رول نظر نہیں آتا کہ کراچی کے لوگوں کے یا سندھ کے لوگوں کے بجلی کے مسائل کے اوپر وہ کہیں کوئی بات کریں اور چیزیں کریں. اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے اسٹیک ہولڈر رہی ہے، اور ہم عوام میں سے ہیں، ہم لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے ایک کام ہمیں نہیں آتا، وہ یہ کہ تصویریں کھنچوائیں، باتیں کریں، بینر لگائیں اور مظاہرے کر کے جا کر سو جائیں. ہمیں یہ کام نہیں آتا. ہم نے چاہے وہ سینسس کا ایشو ہو، چاہے وہ کراچی کی دوسرے مسائل ہوں، اور یہ بجلی کا مسئلہ جیسے، ہم نے اس کے اوپر کانکریٹ جس سے یہ پرٹین کرتے یہ بات، ہم نے اس سے ڈائریکٹ بات کی. ہم نے کوئی بینر نہیں لگایا کراچی میں، ہم نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا کراچی میں. لیکن آج تک مظاہرہ کرنے والوں نے کراچی کے کسی ایک گھر کو بھی وہ ریلیف نہیں دے سکے. آج تک بینر لگانے والے وہ مردم شماری میں لوگ جو غائب کر دیے تھے پرونچل گورنمنٹ نے، اس میں سے ایک آدمی کو بھی بازیاب نہیں کرا سکے. یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے جس نے ان دروازوں کو کھٹکھٹا کر وہاں بات کی ہے جہاں سے مسئلے حل ہونے ہیں. آج بھی جو یہ سارا کچھ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاں پر یہ مسئلہ حل ہونا تھا اور حل ہونا ہے. اب ایشوز پہ میں آ جاتا ہوں. ایشو کیا ہے بجلی کے حوالے سے؟ کراچی کا ایشو کیا ہے؟ عام سی یہ شکایت ہے کہ جو بجلی کا بل پے کر رہا ہے
اس کی بھی لائٹ جاری ہے، جو بجلی کا بل نہیں دے رہا ہے اس کی بھی لائٹ جاری ہے۔ اب ایک محلے میں 10 گھر ہیں، اگر 5 دے رہے ہیں اور 5 بجلی کا بل نہیں دے رہے، تو جو نہیں دے رہے اس کی جب بجلی بند کرتے ہیں تو وہ ان کی بھی بجلی بند ہو جاتی ہے، جہاں پر جو بجلی کا بل دے رہا ہے۔ میں عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ اب اس کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی میکنزم، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، اور ان کا سسٹم جو ہے، جو کہ کے ایل ٹی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سیگریگیٹ نہیں کر پا رہا، وہ دہندہ کو اور نہ دہندہ کو الگ الگ نہیں کر پا رہا۔ ہم نے اس کے اوپر بھرپور بات کی ہے، اور ایک پورا ڈاکومنٹ وفاقی وزیر کے سامنے جو ہے وہ یہ اس چیز کی ایشورنس دی ہے کہ الیکٹرک نے، کہ وہ بہت جلد اس کا کوئی حل نکال کر جہاں جہاں وفاقی حکومت کے حوالے سے اس کے اوپر کارروائی کی ضرورت ہے، اور جو کام کے الیکٹرک نے کرنا ہے، ان دونوں نے اس کو ایگری کیا ہے کہ یہ کام وہ کریں گے۔ دوسری بات کہ کراچی میں کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو عام لوگوں کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہ پورے ملک کا جو سرکولر ڈیٹ تھا، جو کہ بجلی کے نا دہندہ، جو پورا ملک جس میں جتنی بھی لاسز ہیں، اس لاسز کی ایک اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کو پورے پاکستان پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ جو لاسز ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، اس میں کراچی کے صارفین کی 0 کنٹریبیوشن ہے، یعنی کہ جو لاسز ہوئے ہیں اس میں کراچی نے کوئی لاس نہیں کیا، اس نے کے الیکٹرک نے کوئی لاس نہیں کیا، اور کے الیکٹرک کے صارفین نے کوئی لاس نہیں کیا۔ لیکن جب اس لاس کو، جب اس نادہندہ کو لینے کی بات ہوئی ہے، تو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اور وہ اس کا جو برڈن آ رہا ہے ایک عام صارف کے اوپر، وہ 3 روپے 81 پیسے کا آ رہا ہے۔ 3 روپے 81 پیسے سارے پاکستان کو دینے ہیں، اور جو کہ جہاں جنہوں نے لاس کیا ان کو دینے، لیکن وہ 3 روپے 81 پیسے پر یونٹ کراچی کے صارف کو بھی دینا ہے، جو کہ جس نے کوئی لاس ہی نہیں کیا، اور وہ پر منتھ یہ اماؤنٹ بن رہی ہے کراچی والوں کی جیبوں سے 3.6 بلین 3.6 بلین روپیز پر منتھ، وہ کراچی والوں کی جیبوں سے وہ پیسے جا رہے ہیں جو کراچی نے لاس کیا ہی نہیں ہے۔ پر یونٹ 3.81 روپے پر یونٹ۔ تو ہم نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہے، بڑی ناانصافی والی بات ہے کہ ایک نقصان ہم نے کیا نہیں ہے، اس نقصان کی کنٹریبیوشن میں کراچی کی کنٹریبیوشن 0 ہے، لیکن جب آپ نقصان کو برآمد کر رہے ہو، جب آپ نقصان کو وصول کر رہے ہو، تو کراچی والوں کو جیب سے بھی لے رہے پیسے، تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ تو جو خرم دستگیر صاحب ہیں وفاقی وزیر، انہوں نے اس مسئلے کو سنا، سمجھا اور ایگری کیا ہماری بات سے، لیکن فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھرپور عندیہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ یہ بات آج جا کر وزیر اعظم سے جا کر یہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو کراچی کا یہ کیس پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بات یہ آتی ہے کہ بھائی پورے ملک میں بجلی کی قیمت ایک ہونی چاہیے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ بھائی جو لاس ہم نے کیا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بھائی آپ ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ کل کو پھر جو ہے وہ ہم بھی لاس کریں، آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کریں، کیونکہ آپ ہمیں اگر وہ لاس جو کہ ہم نے کیا نہیں اور اس کے پیسے کراچی والوں نے بھرنے ہیں، تو پھر ہم لاس کیوں نہیں کریں؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی نا کہ آپ چور کو بھی سزا دے رہے ہو اور جس نے چوری نہیں کی اس کو بھی سزا دے رہے ہو۔ یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم نے اس کیس کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے، فاروق ستار بھائی نے، امین بھائی نے بھرپور انداز میں پیش کیا ہے، اور ہم نے فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ ان کو ایگری کروایا، وہ ایگری کر کے گئے۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جب یہ وہ بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کراچی والوں کو ہماری اس پلی پر، کراچی والوں کی اس پلی پر ہمیں ریلیف دیں گے۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ 3.3 روپے 81 پیسے پر یونٹ، 3 روپے 81 پیسے پر یونٹ، یہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا حق ہے، جو زائد لیے جا رہے ہیں پیسے، وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رکیں گے، کم ہوں گے، جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ مہینے کا مہینے میں 3.6 ارب 3.3 ارب کے قریب، تقریباً 3.5 ارب روپے تقریباً مہینے کے جا رہے ہیں کراچی والوں کی جیبوں سے، یہ بچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے
ہم نے ہمیشہ سے ایم کیو ایم اس بات کی ایڈوکیٹ رہی ہے کہ بھائی یہ جو مونوپلی ہے, یہ جو اجارہ داری ہے کہ الیکٹرک کی, یہ ختم ہونی چاہیے. جس طرح سے آج سے 20 سال پہلے ٹیلی فون سیلولر کمپنیز جو تھیں, اس کا یہ حساب تھا کہ اگر آپ کے پاس کال آ بھی رہی ہے تو انکمنگ کال کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے. جب ایک ہی پی ٹی سی ایل کام کرتا تھا ملک کے اندر, جب آپ نے اس کو لبرلائز کر دیا, ایک سے زائد کمپنیز آئیں, آج آپ صرف اپنے فون میں سم بھی لگاتے ہو تو آپ کو پیکج ملتا ہے, اور لوگوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اے بی سی ڈی جس کا چاہیں کارڈ لگائیں اور اپنے فون کو استعمال کر لیں. تو بجلی کے حوالے سے بھی, توانائی کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں یہ نظام موجود ہے کہ صارفین کو آپشنز دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک کی بجلی پسند نہیں آ رہی تو آپ دوسری کی بجلی استعمال کریں. اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ اس میں اس کی کوالٹی بڑھتی ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ صارف کو, اس کو جو اینڈ یوزر ہے اس کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. خوشخبری کی بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک وہ واحد ڈسکو ہے پورے پاکستان میں جو کہ نان ایکسکلوزیو, یعنی کہ اجارہ داری والا لائسنس ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور آج کے بعد سے اب سے جو ہے وہ کے الیکٹرک کے ساتھ یہاں پر ملٹیپل ڈسٹریبیوشن کمپنیز آ سکتی ہیں یہاں پر. یہ آفیشیل آپ کو بتا رہا ہوں میں. ان کا جو لائسنس ہے وہ لائسنس پہلے جو ہے وہ ایکسکلوزیو لائسنس تھا, اب یہ نان ایکسکلوزیو لائسنس ہے. اور 20 بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے جو پاکستان میں, اس میں کے الیکٹرک واحد ادارہ ہے جس کے ساتھ کئی اور کمپنیز بھی کراچی میں آ کر بجلی کی ڈسٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں. یہ اس انقلاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے جو کہ الحمدللہ اچیو ہو گیا. یہ اس انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے جو الحمدللہ اچیو ہو گیا ہے. اب دوسری کمپنیز کو آنا چاہیے اور یہاں پر اپنے رول کو پلے کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہ زور دیا ہے کہ بھائی یہ جو پری پیڈ میٹرز ہیں, آپ کے پاس یہ نظام موجود نہیں ہے آج کہ ایک پی ایم ٹی سے جتنے بھی میٹرز چل رہے ہیں, گھر چل رہے ہیں, اگر ایک پی ایم ٹی پہ آدھے لوگ پیسے دے رہے ہیں, آدھے لوگ پیسے نہیں دے رہے, تو آپ کے پاس یہ نظام نہیں ہے کہ جو پیسے نہیں دے رہا, جو بل نہیں دے رہا, اس کی بجلی بند کریں. آپ سب کی بجلی بند کر سکتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس, صارفین کے پاس پری پیڈ میٹر ہونے چاہیے. وہ کارڈ لگائیں تو ان کی بجلی آن ہو جائے. جس کا کارڈ ختم ہو جائے, جیسے فون کا کارڈ ختم ہو جاتے ہیں آپ کال نہیں کر سکتے, اسی طرح بجلی کے کارڈ ختم ہو جائیں, ان کی بجلی بند ہو جائے. تو جو پیسے نہیں دے گا اس کی بجلی بند ہو جائے گی. اس نظام کو لانے کے لیے ہم نے بہت بھرپور زور دیا ہے. اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گئی یہ والی بات. اب اس کی جو فارمیلٹیز ہیں, اس میں کچھ قانون سازی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. اس کے اندر کچھ انفراسٹرکچر کی جو ڈپلائمنٹ کرنی ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ کے الیکٹرک نے اور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے, نیپرا نے مل کر یہ کام کرنا ہے. جو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے اس کانسیپٹ کو جو ہم نے پیش کیا, ایم کیو ایم کے اس کانسیپٹ کو کے الیکٹرک نے اور وفاقی حکومت نے ایگری کر لیا, اور اس کے اوپر کام شروع ہوگا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا کام ہونے چاہیے, وہ کام اس کے اوپر شروع ہوگا. اور یہ وہ ساری جو ہے وہ اس کے علاوہ اور بہت ڈیٹیلڈ ہے, ہم نے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ صرف ان 3 اور, لیکن یہ موٹے آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ پوائنٹ رکھ دیے. یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر کراچی والوں کو اگر اس پر عمل درآمد ہوا انشاءاللہ تعالی تو ہم جو ہے وہ کراچی والے ریلیف, اور سندھ کے لوگ ریلیف, اور حیدرآباد کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں تمام کراچی والوں کو کہ دیکھیں آپ لاوارث نہیں ہیں. یہ ہم اپنی راتوں کی نیندیں جو ہے وہ قربان کر کے, اپنی صبح کی ایکٹیویٹیز قربان کر کے, خدا کی قسم نہ وزیر اعظم سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں, نہ وزیر سے اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں, نہ یہ کے الیکٹرک کے آفس میں ہم نے کوئی اپنی ذاتی بات کی ہے. کراچی کے لوگوں کی بات کی ہے اور ہر علاقے کے لوگوں کی بات کی. اور جب میں کراچی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم, تو کسی ایک زبان, رنگ, نسل نہیں. سوراب گوٹ سے لے کر کماڑی, لیاقت آباد سے لے کر جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن اور کورنگی اور لائنز ایریا اور تمام علاقے, فیڈرل بی ایریا اور نارتھ کراچی, تمام اور لیاری خاص طور پر, اور سلطان آباد, یہ سارے کراچی, یعنی کہ آپ کی پوری کراچی میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں, سب لوگوں کی الگ الگ جہاں جہاں پہ مسائل اس کی نمائندگی ہوئی ہے. ہم نے کوئی بینر نہیں لگایا, ہم نے کوئی چورنگی جمعے کی نماز کے بعد نمازیوں کو جمع کر کے کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ببانگ دوحل اسی ٹول میں
اسی طرح سے ہم نے کے الیکٹرک کے سامنے اور جو لوگ کنسرن کرتے ہیں جن کو مسئلے حل کرنے وفاقی وزیر بجلی پیداوار توانائی اور وزیر اعظم کے سامنے ہم نے مسئلہ رکھا ہے اور اس مسائل کے حل بھی نکالنا. تو جس طرح سے ہم نے کھوئی ہوئی مردم شماری، آج وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں، کل کا ان کا بیان ہے پورے. جب ہم سے سوالات ہو رہے تھے کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، ہم یہ بہت بڑی فتح ہے ایم کیو ایم کی اور کراچی کے لوگوں کی اور سندھ کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی کہ جو 4 کروڑ لوگ جو کہ نئے گنے گئے تھے، جن کے بغیر الیکشن کرائے جانے کی بات ہو رہی تھی پرانی سینسس کے اوپر، اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایم کیو ایم کے موقف کی تائید کر دی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سینسس ہو چکا ہو اور پرانی مردم شماری پہ جو ہے وہ الیکشن کرا رہے ہیں. ہم الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری شفاف الیکشن اسی وقت ہوں گے جب نئی مردم شماری پہ نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن ہوں گے. اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل ایم کیو ایم کے موقف کی تائید کر دی. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں بس سم اپ کر دوں کہ قومی گردشی قرضے نیشنل سرکولر ڈیٹ میں کراچی کے بجلی کے صارفین کا کوئی حصہ نہیں. ان قرضوں کا بوجھ کراچی والوں پر نہیں ہے، لیکن کراچی والوں سے بھی گردشی قرضے کے مد میں ماہانہ 3.5 ارب روپے لیے جا رہے ہیں، جو کہ ناجائز ہیں، جو کہ غیر آئینی ہے اور ناانصافی کے مترادف ہیں. ہم نے اس بات پر بھرپور اپنا مقدمہ لڑا ہے. خرم دستگیر صاحب وزیر توانائی کو قائل کیا ہے اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ بھرپور طریقے سے کیا ہے کہ یہ 3.5 ارب روپے کا بھتہ جو ہم سے لیا جا رہا ہے، کراچی والوں سے لیا جا رہا ہے، اسے فی الفور ختم کیا جائے اور بجلی کے بلوں میں ہمیں ریلیف دیا جائے، جو کہ ناجائز بوجھ گردشی قرضوں کا ہم پہ ڈالا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری، مصطفیٰ بھائی نے بڑی وضاحت سے کہہ دی کہ جو بل دے رہے ہیں ان کی بھی بجلی بند اور جو نہیں دے رہے ان کی تو بند. تو اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے. تو اس پر بھی سیر حاصل گفتگو مصطفیٰ بھائی نے تفصیل سے بتایا. تو یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، اور بھی پوائنٹس مصطفیٰ بھائی نے بتائے. لیکن اسی طرح حیدرآباد اور اندرون سندھ میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، مبالغہ آمیز بل ہیں، اور جو وہاں کے ڈسکوز کا جو گورننس ہے، ان کا جو بجلی دینے کا طریقہ ہے، آؤٹیجز ہیں، پاور فیلیئرز ہیں، ان سب پر ہم نے بڑی تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو کی ہے. ہم نے پاکستان کے بالخصوص سندھ کے مظلوم عوام کا اور کراچی کے عوام کا، صارفین کا خاص طور پہ مقدمہ لڑا ہے. اور میرے خیال میں مصطفیٰ بھائی نے بہت ساری باتیں کی ہے. بینرز لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف احتجاج سے حل نہیں ہوگا، تھوڑا سا اپر چیمبر کو استعمال کرنا ہوگا، اپر چیمبر کو. اور یہ گردشی قرضوں کی مثال اسی طرح ہے کہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا 12 آنے دو، تو بھائی گلاس بھی نہیں توڑا. یہ گردشی قرضوں میں 12 آنے ہم کیوں دیں؟ کھایا نہ پیا نہ گلاس توڑا، پھر 12 آنے کراچی والے کیوں دیں؟ یہ اصل مسئلہ تھا، اس پر ہم نے لڑائی کی ہے. فوری ریلیف کیا ہے؟ فوری ریلیف، یہ ریلیف انشاءاللہ، یہ تو ظاہر قانون سازی ہے. 8 نہیں 7 دن تو آپ کی حکومت میں نہیں، یہ حکومت جانے سے پہلے انشاءاللہ، اسمبلیاں جانے سے پہلے اس مسئلے کو ہمارا پورا یقین اور ارادہ. حکومت جانے کے بعد ہم زیادہ خطرناک ہیں. حکومت جانے کے بعد ہم زیادہ خطرناک ہیں. بتا دیجیے گا کہ ماضی میں وزیر اعظم پاکستان جو تھے، ان کی جانب سے کے الیکٹرک پر کافی تنقید کی اور ان سے کئی بار جو ہے انہیں احکامات بھی دیے، لیکن کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کو اس وقت یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے یا اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں واضح طور پہ کہ حکومت جانے سے پہلے یہ تمام اقدامات ہوں گے، تو یہ جو پیسے وصول کیے جا رہے ہیں یہ کیا ریفنڈ ہوں گے؟ دیکھیں ابھی یہ پیسے تو جو ہے وہ اسی مہینے سے جو ہے وہ اس کا تقریباً اس میں چند ماہ ہی ہوئے ہیں، 1 یا 2 مہینے کا ہوا ہے سارا. یقیناً یہ ایڈجسٹمنٹ کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیے ہم جو پرانی حکومتوں کے سامنے بھی اپنی بات کی ہے، لیکن اگر وہ اپنی باتوں پر نہیں قائم رہتے تھے اور اپنی باتوں سے پھر جاتے تھے اور وہ چیزیں نہیں، ہمیں تو مسلسل لڑنا ہے، جدوجہد کرنا ہے. اور ہماری یہ ساری گفتگو، ساری باتیں، یہ کوئی حکومت کے مدت سے
ریلیٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا, یہ سب چیزیں پاس آن ہوں گی. اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اسی وزیر اعظم سے اسی دور میں انہی 8 دنوں میں ہماری ابھی اگلی میٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ آج جیسے وزیر صاحب یہاں سے جائیں گے وہ کل تک اپنی رپورٹ دے دیں گے وزیر اعظم صاحب کو. ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کمنگ ڈیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے جا کر اس کے فالو اپ میں جو کہ ان کے ڈیسیژن کرنے کے کام ہے ہم وہاں سے جو ہے ان سے میٹنگ کریں. مصطفیٰ بھائی یہ بتا دیں, ایک سوال کا جواب دے دیں. کل آفاق احمد اربن گریجویٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کو اٹھاؤ تو پتہ لگ جائے گا یہ بندے وہ کہاں سے چھڑا کے لا رہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ نو کومنٹس. اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے جی پہلے وہ جی 28 اکتوبر 2005 کو اس ادارے کی نشست ہوتی ہے, اس کے بعد کئی آپ نے وہ پارلیمنٹ میں بھی احتجاج ہوا, ہر جگہ ہوا, لیکن اس ادارے کی جو روش ہے اس کی تبدیلی نہیں کرتی. اور وہ بارشوں کے صورت ہم کراچی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں یا جو حکومت چلی ہے اس کو دیکھتے ہیں یا لوڈ شیڈنگ کو دیکھتے ہیں. آپ کو امید ہے کہ یہ 7 دنوں میں اس کے بعد دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کی بات یہی بات تو ہم نے رکھی ہے کہ 20 سال ہو گئے ساری چیزوں کو, ہم نے عوام کا یہ مقدمہ بالکل رکھا ہے. لیکن چونکہ ہم اب ان کے سامنے نہیں بیٹھے, ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہاں پر, اصل میں سرکار اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ اس سے اچھا کام کر سکے. آپ میرا پوائنٹ لے رہے ہیں. ہمیں اگر یہ آپشن ہونا کہ بھائی ان سے لے کر جو سرکار لے لے اور سرکار وہ اس سے زیادہ ورس ہو جائے گی سچویشن, تو ہمیں تو انہی کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں تو انہی کو ٹھیک کرنا ہے اور لوگوں کو لے کر آنا ہے تاکہ جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہوئی اس چیزوں کے اوپر جایا جا سکے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہی بات ہم نے رکھی کہ بھائی 20 سال پہلے یہ ساری یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی اور ہمیں یہ سارے سہانے خواب دکھائے گئے تھے, بتائے گئے تھے, بتائیں کہ کہاں کیا امپرومنٹ ہوئی ہے. اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, وہ اپنی بات کرتے ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں. لیکن حل یہ نہیں, حل اگر تو ہمارے پاس یہ حل ہوتا ہم وزیر اعظم کو کہتے کہ بھائی ان سے جو ہے وہ جان چھڑائیں اور آپ ٹیک اوور کر لیں. دیکھیے سرکاری طور پر جہاں چل رہے ہیں اس سے زیادہ ورک کنڈیشن ہے, تو ہمیں تو یہاں پر اور اس کو صحیح کر کے اور نئے ہم تو ملٹیپل کمپنیز کی بات کر رہے ہیں کہ اور کمپنیز آئیں اور کمپٹیشن ہو اور یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اپنی جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچے. آپ اور پھر آپ اور پھر کہ آپ نے جب اس حکومت کا ساتھ دیا تو کچھ شرائط رکھی گئی تھی کہ شفاف مردم شماری, جس پر آج تک آپ کو تحفظات ہے کہ کراچی کی آبادی تقریباً 3 کروڑ سے زائد ہے, لیکن مردم شماری میں تقریباً 1 کروڑ 91 لاکھ بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی. حلقہ بندیوں کی تو یہ پوزیشن تھی کہ آپ کو جو ہے وہ الیکشن سے فائٹ آؤٹ کرنا پڑا. اس حکومت میں آپ کو صرف جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے علاوہ سے اسمبلی میں اور کچھ بھی نہیں ملا. تو کس بیانیے سے جائیں گے کراچی والوں کے پاس کہ ہمیں ووٹ دیں, کیا کارکردگی؟ ارے بیانیہ, اللہ اکبر, ہمارے پاس تو اتنا اللہ نے اتنا کرم کر دیا ہے کہ ہمارے پاس تو بغیر بینر لگائے اتنا اسٹرانگ بیانیہ ہے, اتنا زبردست بیانیہ, اللہ نے کرم کر دیا. ہمارا اس میں ہماری کوشش ہے, اللہ نے کروائی, لیکن میں سارا کریڈٹ سارا شکر میں اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 اپریل کا اخبار اٹھا کر نکال کے دیکھو. 7 اپریل کے اخبار میں بڑی ہیڈ لائن لگ گئی کہ بھائی سندھ میں مردم شماری 98% کمپلیٹ کر لی گئی ہے اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ گنی جا چکی ہے, جو کہ پچھلی آبادی سے بھی 30 لاکھ کم, اور 98% آبادی. یہ ایم کیو ایم ہے, اس کے کارکن سے لے کر کنوینر تک نے جو اس مردم شماری کا پیچھا کر رہے تھے, ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے, محنت کر رہے تھے, اور ٹیکنیکل ہم نے جو ہے وہ اس کے شواہد جمع کیے, وہ لے کر, اور تھینکس ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان احسن اقبال صاحب, منسٹر آف فیڈرل گورنمنٹ, انہوں نے ہمیں ایکسس دیا. 5 دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے سینسس کے ایشو پر ہمیں موقع دیا سننے کا, 11 دفعہ احسن اقبال اور درجنوں دفعہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے, جس سے یہ پتہ ہم نے ثابت کر دیا کہ کراچی کی آبادی کو صحیح نہیں گنا جا رہا, جس کے نتیجے میں فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی, اور وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے جب 23 مئی کو وہ ڈیٹ ختم کی ہے انہوں نے, اور جب اس کی فائنل آبادی آئی ہے تو 1 کروڑ 35 لاکھ سے نکال کر 1 کروڑ 91 لاکھ 56 لاکھ لوگ جن کو غائب کر دیے تھے, وہ اس ڈیٹ بڑھانے پر, ہمارے فالو کرنے پر وہ بازیاب ہوئے اور وہ رجسٹرڈ ہو گئے. یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی. پھر ایک کلوز تھا, ایم کیو ایم نے اس کے اوپر پش کیا, اور وہ کلوز یہ تھا کہ آپ ایک پوسٹ انیموریشن سروے اور پوسٹ انیموریشن سینسس کروائیں. وہ ہماری بات مانی گئی, بجٹ اپروو ہوا, اور اس کے بعد 1.5% بلاکس کے سینسس ہوئے, خانہ شماری ہوئی, مردم شماری ہوئی, اور اس کے ریزلٹس کو جمع کرا دیا گیا, جو کہ ہمیں نہیں پتا. اور ہمیں امید ہے
کہ اس آڈٹ کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی اگر کراچی کے لوگوں کا پورا حق نہیں تو کم سے کم جتنا حق چھینا گیا تھا اس حق میں بہت کمی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اتنا بڑا نیریٹو ہے, یہ اتنی بڑی کامیابی, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگوں کو صحیح نہیں گنا جاتا اور ہم نہیں ہوتے تو آپ کے پاس پاکستان کی وزارت عظمیٰ بھی آ جاتی نا. تو پھر آپ اگر اس شہر کو 3 کروڑ کے شہر کو 1.5 کروڑ گنو گے تو آپ پینے کے پانی کے کتنے پیسے دو گے, پھر اس کو آپ پھر دوا کے کتنے پیسے دو گے, اس کو آپ پھر ایجوکیشن کے کتنے پیسے. اگر آپ کی آبادی صحیح نہیں ہے تو پھر تو آپ کے پاس اگر حکومت بھی آ جائے, جب بھی آپ انصاف نہیں پرووائڈ, آپ 1.5 کروڑ لوگوں کو کہ گنے جانے پہ 3 کروڑ کے پیسے نہیں دے سکتے, آپ 1.5 کروڑ لوگوں کو گنے جانے پہ آپ 3 کروڑ لوگوں کے پانی نہیں دے سکتے, آپ ان کی دوا نہیں دے سکتے. تو ہم نے یہ مقدمہ بینر لگائے بغیر, ہم نے یہ مقدمہ احتجاج روڈ بلاک کیے بغیر ہم نے یہ مقدمہ جیتا ہے الحمدللہ, اور یہ حکومت میں ہونے کی وجہ سے جیتا ہے. دوسری پارٹیز جو اس پہ بہت دیر سے سو کر اٹھیں, ان کو لگا کہ بھئی یہ بینر لگا کر اپنی فیس سیونگ کرو. کیوں پاکستان میں اس حکومت میں رہنے کی وجہ سے وزیر اعظم اور جو کنسرن لوگ تھے وہاں پر اپنے لوگوں کے مقدمے کو لے کر گئے اور ہم نے یہ مقدمہ جیتا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ. ایک دیکھو آپ کے ہمیں یہیں روکو, دیکھو لمبی ہو جائے گی تاکہ بات دیر جواب. دیکھو فاروق بھائی نے بھی بات کی ہے, میں نے بھی بات, یہ جو آپ کا یہ پہلا ہے نا کہ پہلی والی بات کی لائن لاسز ہو رہی ہے اور اس کی کہیں, یہ جو ہم نے آپ کو پہلے جو بات کی اور نان ٹیکنیکل انداز میں بتانے کی بات کی کہ پورے ملک کا جو سرکولر گردشی قرضہ جس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں اس میں کراچی کے لوگوں کی کنٹریبیوشن 0 ہے, لیکن یہ ہماری جیبوں سے ہر یونٹ پہ 3 روپے 81 پیسے نکال رہے ہیں, مہینے میں 3.5 ارب روپے نکال رہے ہیں. یہی تو سارا مدعا ہے جس کے اوپر ابھی جو بات ہوئی ساری وہ آپ والی بات ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ والی بات ہے کہ ہم نے جو جرم کیا نہیں ہے, ہم نے جو چوری کی نہیں ہے, اس چوری کے پیسے جو پورے پاکستان کے وہ ہم دے رہے ہیں, یہاں پر کراچی کے صارفین دے رہے ہیں. تو یہ آپ والی یہ نان ٹیکنیکل یہ وہی بات ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں, اسی کا مقدمہ لڑ گیا. اور اس حوالے سے یہ وزیر تو متفق ہے ہماری بات پہ کہ الیکٹرک بھی ہماری بات میں متفق ہے, لیکن یہ جو ریٹ بڑھانے اور کرنے کا جو اختیارات ہے وہ نیپرا کے ہاتھوں میں, وہ وزیر اعظم پاکستان اس کے اوپر ایک ڈیسیجن لیں گے, ان کے لیول کا ڈیسیجن ہے. ہم جا رہے ہیں اگلے 2 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی اور ہم یہ مسئلہ حل کرائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ جو بات مصطفیٰ بھائی نے کی اور آپ نے جو سوال پوچھا یہ ایک ذیلی ایشو ہے, ہم نے بڑے موٹے ایشوز پر بڑے ریلیف کی بات کی ہے, یہ بھی بات ہم نے وہاں کی ہے, لیکن اس میں ان کے پاس جو دلائل ہے اگر میں یہاں بتاؤں گا تو لگے گا میں کہ الیکٹرک کے وکیل بن کے بات کر رہا ہوں, مجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نے یہ والے مسائل بھی رکھے ہیں, تو میں اس لیے اس بحث میں نہیں جانا چاہتا جس سے کہ وہ اپنے پی آر او کے ذریعے سے اپنی بات کرے, اپنے میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے سے, لیکن ہم نے سارے ایشوز رکھے جو آپ نے وہ بھی رکھے ہیں. شکریہ. اور ایک بات, مردم شماری کا عمل دراصل لاپتہ آبادی کی بازیابی کا عمل ہے, اور ہمیں امید ہے ویریفیکیشن, ریکٹیفیکیشن اور پوسٹ انیومریشن سروے کے بعد اللہ نے چاہا اب جو نتائج سامنے آئیں گے, اللہ نے چاہا, ہمیں پوری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معقول اور انتہائی ریزنیبل, انتہائی مناسب نتائج اللہ نے چاہا آئیں گے, جس سے کہ بازیابی کا عمل پہلا مرحلہ مکمل ہوگا. یہ جدوجہد جاری رہے گی, ہمیں اپنی پوری آبادی کو بازیاب کرانا ہے.